السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتی ہوں جس سے ہم سب کو اندازہ ہوگا کہ استغفار کرنے کی کتنی فضیلت ہے۔ امام احمد بن حنبل سفر کر رہے تھے۔ بہت فیمس واقعہ ہے۔ سفر کر رہے تھے، رات لیٹ ہو گئی۔ مسجد میں اجازت لی کہ رات میں یہاں رہ لوں، تو انہوں نے کہا آپ یہاں نہیں رہ سکتے۔ تو وہاں سے ایک نان بنانے والا گزر رہا تھا۔ انہوں نے کہا آپ کیوں بزرگ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ میرے پاس آئیں بابا جی، میرے گھر رہ لیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ جب گھر لے کے گئے تو رات میں نان بنانے والا آٹا گوندھ رہا تھا، اور آٹا گوندھتے گوندھتے کہہ رہا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام احمد بن حنبل بیٹھے ہوئے تھے اور کہتے ہیں آپ کو اس ذکر نے زندگی میں کوئی فائدہ بھی پہنچایا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ نے پوچھ لیا ہے۔ پہلے میں غریب تھا، فقیر تھا۔ جب سے میں نے یہ ذکر کرنا شروع کیا ہے، مال اتنا ہے کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، اور میری ہر دعا اللہ رب العالمین نے قبول کی ہے۔ بس ایک دعا ہے جو رہ گئی ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ سنا ہے کہ امام احمد بن حنبل بڑے امام ہیں، مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے۔ احمد بن حنبل کہنے لگے کیا بات ہے، اور رونے لگ گئے اور کہا دیکھو کیسے اللہ مجھے یہاں تمہارے در پر لے آیا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، اس لیے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ہر نماز کے بعد جتنی بار ہو سکے دھیان لگا کر، مطلب یہ سوچ کر کہ اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت خطا کار ہیں، لیکن تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کو معاف کر دے۔ خوب توبہ کریں، خوب دعائیں مانگیں سچے دل سے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ دعائیں قبول کرنے والا ہے بے شک۔ اور میں نے اپنی زندگی میں بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ جو انسان بہت زیادہ استغفار کرتا ہے اس کے معاملے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، اس کی پریشانیاں دور ہونے لگتی ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ بے شک ہم سب کا رب ایک ہی ہے جو بہت رحمان، بہت رحیم، بہت کرم کرنے والا ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے سارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت والی اور عافیت والی زندگی دے۔ اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں نیک عمل کرنے والا بنا۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔